بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انشاءاللہ نہ کہنے کا نقصان، یعنی ہر کام کرتے وقت ہمیں انشاءاللہ کسی کا وعدہ کرنا ہے، کوئی چیز ٹائم دینا ہے تو کوئی کام یہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، یہ کسی کو کہتے وقت انشاءاللہ لازمی کہیں، لیکن نہ کہیں کہ تو نقصان ہوگا۔ اس کی ڈیٹیل آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، یعنی 99 سے پنجابی میں 99 کہتے ہیں۔ اس وقت میں زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، یعنی ہر مخلوق کے پر ان کی حکومت تھی، چرند پرند مویشی درندے چرندے جنات بھی، حتیٰ کہ جہاں تک کہ ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی۔ ہوا پر سوار ہو کر ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا جو مہینے کا سفر ہے نا، صبح سے شام تک ایک دن میں سفر کر لیتے، وہاں پر بیٹھ جاتے، منٹوں میں ہوا اڑا کے لے جاتے یہاں پر، واپس بھی لے آتے۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج رات میں اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا۔ آج رات میں جتنی میری بیویاں 99 سب کے پاس جاؤں گا، سب سے ملاقات کروں گا، یعنی سب سے ملاب کروں گا۔ مطلب یہ ہے تو سب کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، یہ بھی کہا ملاب بھی کروں گا 99 کے ساتھ اور سب سے لڑکا پیدا ہوگا۔ تو میرے جو سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مقصد برا نہیں تھا، مقصد اچھا تھا، مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ مقصد اچھا تھا مگر انشاءاللہ نہ کہا، وہ بھول گیا یا اللہ کی طرف سے جو بھی تھا، انشاءاللہ نہ کہا۔ انشاءاللہ کا مطلب تھا اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہا تو نہ ہوگا، مطلب یہ ہوتا ہے، یعنی اگر اللہ نے پسند کیا تو۔ انشاءاللہ نہیں کہا، غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے، اس کا خیال نہ رہا، یعنی جان بوجھ کر نہیں ایسا کیا، خیال نہ رہا۔ انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی، یعنی وہ گئے ساروں کے پاس، 99 کے پاس ہی گئے، مگر انشاءاللہ نہ کہنے کا رزلٹ یہ نکلا کہ 99 میں سے ایک عورت صرف حاملہ ہوئی، اور اس کے ہاں بھی ایک ناقص الخلق کچا بچہ پیدا ہوا، یعنی وہ بچہ پورا نہیں تھا، ناقص بچہ پیدا ہوا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان سب کو عورتوں کے یہاں لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سب کی سب خدا کی راہ میں جان کرتے۔ تو آپ سے کہا فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے یہ بات کہتے وقت کہ میں اپنی 99 بیوی کے پاس جاؤں گا، ساتھ سے بچہ ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کہہ دیتے تو انشاءاللہ سب کوئی بچے پیدا ہوتے، تو بیٹے پیدا ہوتے اور سارے وہ دین کی خدمت کرتے اور وہ جہاد کرتے اللہ کی راہ میں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو جمالاً بہت مختصر طریقے سے اس طرح بیان فرمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور بے شک ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا، یعنی ہم نے امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک بے جان بچہ، کچا بچہ ڈال دیا، یعنی ہم نے امتحان لیا کہ صرف ایک عورت کو حملہ کیا اور وہ بھی بچہ ناقص تھا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب مجھ سے بخش دے اور مجھ سے ایسی باشی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ پھر انہوں نے بخشش چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے۔ پھر سانس ہوا کہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا میں نے۔ کامیابی کا نہایت آسان نسخہ اس قرآنی واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کے لیے جو بھی کام کرنے کو کہے تو انشاءاللہ ضرور کہے، انشاءاللہ کہنا بھولے نا۔ اس مقدس جملہ کی برکت سے بڑی امید ہے کہ وہ کام ہو جائے گا۔ جو انشاءاللہ کہیں گے تو بڑی امید ہے کہ کام ضرور ہوگا، اگر نہ ہوگا تو اس میں کوئی حکمت ہوگی تو اللہ ناراض بھی نہیں ہوگا۔ اگر انشاءاللہ کہیں کام ہو نہ ہو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، یعنی آپ نے اللہ کا نام لے لیا۔
اور انشاءاللہ چھوڑ دینے کا انجام سراسر نقصان، ناکامی اور محرومی ہے، یعنی اگر نہ پڑھیں گے انشاءاللہ تو نقصان ہوگا۔ غور کیجیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم جو خدا قدوس کے پیارے نبی ہیں، ہونے کے ساتھ بے مثل بادشاہ بھی ہیں، مگر انہوں نے لاشعوری پر یعنی بے علمی میں انشاءاللہ تعالیٰ کہنا چھوڑ دیا، تو ان کا مقصد جو اعلیٰ درجے کی عبادت تھی پورا نہیں ہوا۔ یعنی مقصد بھی صحیح تھا کہ بچے پیدا ہوں گے اللہ کے راہ میں جہاد کریں گے، مگر انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ بات پوری نہیں ہوئی۔ اس بات پر نہایت متاسف اور رنجیدہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہوئے، پھر جب یہ کیا نا کہ میں نے تو یہ کہا تھا، تو پتہ چلا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے معافی مانگی، بخشش چاہی، وہ اپنی مقصد کی دعا مانگنے لگے۔ پھر بلا ہم تم گنہگاروں کا کیا کہنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، معزز نبی، پیارے نبی، ان کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، ہم کس بات کے مولی ہیں؟ تو ہم کو لازمی چاہیے کہ جو بھی کام آئندہ کے لیے کرنا ہو اسے انشاءاللہ لازمی کہیں، انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ کٹھا نہیں، انشاءاللہ ایسے، انشاءاللہ، انشاءاللہ کہیں۔ اگر تم انشاءاللہ کہنا چھوڑ دیں گے تو بھلا کس طرح ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے؟ لہٰذا انشاءاللہ یعنی انشاء کے بعد حمزہ ہے، اس حمزہ کو ہی واضح آئے، ظاہر ہو، انشاء ایسے انشاءاللہ تعالیٰ کہنا ضرور یاد رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رسول مقبول حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو کلام مجید میں بڑی تاکید کے ساتھ یہ حکم دیا ہے کہ آئندہ کے لیے جو بھی کام کرنے کو کہے تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کہہ لیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا، اللہ تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت، اور اے پیغمبر ہرگز کسی بات کو نہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا، کر دوں گا، مگر یہ کہے اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بول جاؤ، یعنی ہرگز کوئی ایسی بات نہ کہنا جس کے ساتھ انشاءاللہ نہ کہا آئندہ کے لیے۔ تو بہن بھائیو، بیٹے بیٹیو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کر دیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔